تو اسی پر ہمارے ساتھ راجہ اعجاز علی جو کہ سابق IGP کشمیر ہے ہمارے ساتھ فون لائن پر جوائن کر چکے ہیں. جی راجہ اعجاز علی جی، آپ کا بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. جہاں پر جس طریقے سے لگاتار دیکھنے کو مل رہا ہے، کل بھی سری نگر میں جو ہے انکاؤنٹر ہوا تھا اور ابھی گرینیڈ حملہ سری نگر میں ہوا ہے، تو کس طریقے سے آپ یہ سب چیزیں دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، اگر آپ یہ سمجھیں ہم کہ یہ سارا یہاں کا ماحول ٹھیک ٹھاک ہو گیا ہے، وہ نہیں ہے. یہ ابھی بھی کنفلکٹ زون ہے. اور یہاں جو عام طور پر ایک تو جب ونٹر سیٹ ان ہوتا ہے، اس سے جو ہنٹرلینڈ سے لوگ آتے ہیں، ہنٹرلینڈ میں آ جاتے ہیں، اوپر ہائٹس ہیں، ریموٹ ایریا سے، جنگلوں سے اترتے ہیں، جو ملیٹنٹس وغیرہ میں لگے ہیں وہ آ جاتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں سے جب ہم ایک سائڈ سے نارملسی کا کارڈ پلے کرتے ہیں، ہم سوچتے ہیں، اناؤنس کرتے ہیں بار بار نارملسی ہو گئی ہے، ساری چیز جو امپروو ہو رہی ہے، تو نیچرلی جو دشمن بیٹھا ہوا ہے، جو پارا ISI والے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی خاموش نہیں بیٹھے ہیں، وہ بھی اپنی پریزنس کسی نہ کسی طریقے سے دکھاتے ہیں. تو جو کل کا وہ کھانیار میں انسیڈنٹ ہوا، تو وہ جو ملیٹنٹ مارا گیا ہے، وہ تو میرے جہاں تک ہمیں خیال ہے وہ تقریباً 10-12 سال سے یہاں کام کر رہا تھا اور کوآرڈینیٹر کا کام کر رہا تھا. بڑا امپورٹنٹ لنک تھا جس کو نیوٹرلائز کیا گیا. تو دوسری ایک چیز جو آج یہ گرینیڈ کا بھی ہے، یہ اب کیونکہ امپرومنٹ کے سائنس ہوتے ہیں، الیکشن ہو گیا، اسمبلی ہو گئی، اسمبلی کا سیشن ہونے والا ہے، تو لے کر دوسرے بھی بتائیں گے کہ ناٹ ایوری تھنگ از ناٹ ایز نارمل ایز اٹس لکس لائک. تو دوسری ایک اور چیز میرا اپنا ایکسپیرینس ہے کہ میں جب SSP سری نگر تھا تو اس وقت بھی ایسے گرینیڈ کوئی سٹی میں ہوئے تھے، جن کا بعد میں ہم نے جب ان کی انویسٹیگیشن کی تو ہمیں یہ بھی دیکھا گیا کہ کچھ باہر والی جیسے ہماچل والے ایریا سے، منالی سے کچھ لوگ دکاندار وغیرہ بھی سپانسر کر کے اس وقت ایسی چیزیں کرواتے تھے بزنس کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے یا ٹورسٹ کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے. میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ ایسی کوئی چیز ہو، لیکن یہ بھی اینگل ہو سکتا ہے جو تب سے ہم نے ایکسپیرینس کیا ہوا ہے. لیکن راجہ اعجاز جی، جس طریقے سے آپ نے کہا کہ جب آپ SP سری نگر تھے تو اس وقت یہ چیزیں بعد میں سامنے آئی کہ کچھ بزنس مین بھی ان محرکات کے پیچھے ہے، تو ڈاکٹر فاروق عبداللہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اچانک سے ملیٹنسی بڑھنا، ان واقعات کی تفتیش ہونی چاہیے، جانچ ہونی چاہیے. کہیں نہ کہیں شک شبہات کا اظہار انہوں نے بھی کیا ہے. کیا ماضی میں بھی ایسے شک شبہات والے واقعات ہوئے ہیں؟ نہیں، ایسا ہے کہ جو ڈاکٹر صاحب کا شک شبہ وہ کسی اور طریقے سے وہ اپنے اینگل سے بول رہے ہیں، لیکن جو میں بول رہا ہوں وہ بزنس اینگل تھا. بالکل، کہ اس وقت وہ بزنس والے لوگوں نے جمع کر کے، جب ہم نے انویسٹیگیشن کی تھی تو جو بزنس والے منالی والے تھے انہوں نے یہاں کریٹ کرنا چاہا تھا کہ ٹورسٹ کا فلو ڈائیورٹ کرنے کے لیے. میں اس کو ٹائی نہیں کر رہا ہوں جو فاروق صاحب کہہ رہے ہیں، میں اس کو نہیں سپورٹ کر رہا ہوں یا اس کی بات نہیں کر رہا ہوں. میں کہتا ہوں انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز کو سارے اینگلز کو دیکھنا چاہیے. بالکل، یعنی ماضی میں بھی یہ اینگل رہا ہے کہ ملیٹنسی کے ساتھ ساتھ کسی کمیونٹی نے اپنے فائدے کے لیے وادی کے اندر یا شہر سری نگر کے اندر ایسے حالات پیدا کیے. لوگوں نے ایکسپلائٹ کیا ہے، بزنس نے دوروں نے ایکسپلائٹ کیا ہے، تب بھی کیا ہوا ہے. تو لیکن آج کا جو اینگل لگتا ہے وہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ جو نارملسی کی طرف ہم جا رہے ہیں، جو امپرومنٹس ہو رہی ہیں، سرٹنلی ایفرٹس کی جا رہی ہیں کہ اس کو ڈسٹرب کیا جائے. اب جب ایفرٹس کی بات کہ ایوری تھنگ از ناٹ اوور، اب جب ایفرٹس کی بات ہو رہی ہے تو جب یونیفائڈ کمانڈ کی میٹنگ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب گگن گیر میں واقعہ پیش آیا اس کے بعد یونیفائڈ کمانڈ کی میٹنگ ہوئی LG صاحب کی صدارت میں، لیکن جو اس وقت سٹنگ CM ہے، وزیر اعلیٰ ہے، اس کو مدعو نہیں کیا گیا. اور وہ ایکسپیرینس بھی ہے کیونکہ اس سے پہلے بھی وہ وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں اور انہوں نے خدمات یہاں پر جموں کشمیر کے اندر انجام دیا ہے. شاید ان کا تجربہ بھی حاصل کیا جا سکتا ہے. جب تال میل کی کمی ہو تو کہاں پر آپ ایکسپیکٹ ان چیزوں کو کر رہے ہیں؟ اس میں کچھ نہیں بول سکتا ہوں. یہ ایک اپنے رولز ریگولیشن ایسے بنے ہوئے ہیں، ان پر ہم کوئی نہیں کمنٹ کر سکتے ہیں. یہ ان کا فیصلہ ہے. رائٹ اتھارٹیز جو ہیں، رائٹ کمانڈز جو ہیں، اپنا فیصلہ صحیح سمجھ کر کرتے ہوں گے. چلیے، آپ کا بہت بہت شکریہ. راجہ اعجاز سے ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے اور ان کا ماننا تھا کہ جب وہ خود SSP سری نگر تھے تو اس وقت بھی جب شہر سری نگر کے اندر کچھ ایک جگہوں پر گرینیڈ دھماکے ہوئے اور مصروف ترین علاقوں میں گرینیڈ دھماکے